کے فضل سے ہم پر سایہ سے یادوں کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے یادوں کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا سے یادوں کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا کا، مریدی لا تخف۔ اب میں بیان شروع کروں گا۔ ہنے مونجی واری ہے بابا، ہاں ہنے مونجی واری ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے گے خوف بندہ سے یادوں کا، قیامت تک رہے گے خوف بندہ سے یادوں کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے یادوں کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا۔ اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، قادریو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا سے آزوں کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا سے آزوں کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں دوں گا، قادری بن، قادری بن نا، پہلے قادری تو بن، قادری بن، پھر تیری بھی ٹون ایسی ہو، بن تو صحیح قادری۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا، طریقاً قادری ہوں، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا سے آئوں گا، طریقہ قادری لیوا سے آئوں گا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم مالک علیہ السلام سے پوچھا، مالک علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ بات میں بات کرتے ہیں، یہ بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی پہنچ تو دیکھو، غوث پاک کی پہنچ تو دیکھو، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ داروغہ جہنم سے۔ ہاں چلو، کیا پوچھا؟ پوچھنے میرے غوث پاک، اے داروغہ جہنم مالک یہ بتا، فہرست چیک کر، اپنی فہرست چیک کر اور بتاؤ، دیکھ کے بتا میرا کوئی مرید ہے تیری فہرست میں؟ تو مالک علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا شیخ میری فہرست میں آپ کا کوئی مرید نہیں ہے۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں
اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب مالک علیہ السلام کی فہرست میں نہیں تو پھر کس کی فہرست میں؟ بھائی یہی ہے نا، دو جگہ ہے نا، یا تو جائے گا جہنم میں الامان رفیق، یا جائے گا جنت میں، یا جنت یا جنت. تو جہنم والوں کی فہرست میں تو نہیں، تو پھر کسی فہرست میں؟ بولو نا، کس بات میں روکا ہوا ہے؟ ہاں جی، رضوان کی فہرست میں. جب بات ایسی ہے تو جمیل الرحمان کہتے ہیں فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سے اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن. کی زیارت کرنی ہے نا، زیارت میں سمجھے نہیں، شاید دیدار کرنا ہے، نہیں سمجھے ہو، دیکھنا ہے. کس کس کو دیکھنا ہے؟ بیج دستگیر. سنو سنو، غوث اعظم کے چاہنے والوں، وہ دن آنے والا ہے، جب آئے گا نا دن تو پھر کیا ہوگا؟ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں گئے قادری، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ سے اعظم کا، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ سے اعظم کا. ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا سے اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں سہارا شعر پڑھوں گا میں، لیکن میں چاہتا ہوں میں جب جاؤں نا دادو سے تو مجھے یاد رہ جائے یہ شعر میں نے پڑھا تھا. یہ میں آپ پر ہے کہ اگر آپ چاہو تو میری یادگاری بنا سکتے ہو. اور یہ جو نعرہ ہے نا ابھی لگانا ہے آپ نے، لیکن ایسے نہیں، اپنا ماسٹر ولیوم بڑھا کر، اپنا ماسٹر ولیوم بڑھا کر لگانا، ٹھیک ہے؟ جب میں کہوں تب. پہلے شعر سنو. ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے، بیڑو ترئی تو دستگیر جا غلام بیڑو ترئی تو قبولیت جی کھڑیا دلواری لڑ کرے تو ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے، اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے اعظم کا، مصیبت ٹال دینا. عمر مجھے کہنے دو، بلائیں چیر دینا کام کس کا سے اعظم. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ بیعت فتح کر رب جتری طاقت اجنی تھی جتے حمید رضا قادری کے تو جو نارو کراتی تھی ہو وسرے نتینے جو زور لگائے جو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہے بتائیے؟ وظیفہ کیا ہے؟ یہ قادری ہے، قادری وہ کیا بولتے ہیں، میزائل ہے. بیعت فتح کر جو
خدا کی قسم یہ ہے نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ، یہ قادری میزائل ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم کے شاگرد، سب سے پہلے تو وہ فرمان سن لو، حدیث پاک سن لو جو بخاری شریف میں ہے، بخاری مقام ہے، او بخاری کرنے والوں سنو، بخاری میں بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ سن بخاری سن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء بیٹھے میں موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ جب کوئی قرب حاصل کر لے اور ولی بن جائے، اللہ اپنا ولی بنا لے، اللہ میں اس کی زبان بن جاتا جس سے وہ بولتا، تو پھر غوث اعظم مردے زندہ کیوں نہ کریں؟ تو غوث اعظم کے لیے مشکل ہے۔ غوث پاک اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ میرے غوث پاک فرماتا ہے میرا مشرق مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور وہ مجھے پکارے، اس کا ستر کھل رہا ہو، مجھے پکارے، میں اس کے ستر کو ڈھانپنے آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ہم یہاں سے پکارتے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا غوث پاک پر، غوث پاک وہاں سنتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وہ غوث پاک کے شاگرد فرماتے ہیں ایک دن ہم غوث پاک کے درس میں تھے، غوث پاک درس دے رہے تھے، اتنے میں غوث پاک کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور حضور نے آنکھیں بند کی اور اپنا ہاتھ اپنے جبے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غوث اعظم نے غوث اعظم نے جب اپنا دست مبارک باہر نکالا تو شاگرد کہتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم غوث پاک سے پوچھیں کہ کیا ماجرا، لیکن ہم نے وہ دن، وہ تاریخ، وہ وقت لکھ لیا۔ 2 مہینے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد؟ کہتے ہیں ایک قافلہ آیا تاجروں کا، ان کے ہاتھوں میں نظر تحائف غوث اعظم کے لیے آئے۔ ہم نے پوچھا بات کیا ہے، یہ تحائف کیوں لائے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جا رہے تھے پانی کے جہاز میں، ہمارا ایک قافلہ تھا، پورا مال تھا، اتنے میں موسم خراب ہوا، طوفان آیا، قریب تھا کہ ہمارا جہاز ڈوب جاتا، میں نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، کہتے ہیں میں نے جب پکارا نا یہ تو میں نے دیکھا کہ سمندر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، سمندر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، اس ہاتھ نے ہماری کشتی کو، جہاز کو پکڑا اور کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ شاگرد کہتے ہیں یہ وہی وقت تھا، وہی دن تھا، وہی ٹائم تھا جب غوث اعظم نے ہاتھ ڈالا تھا، اور جب ہاتھ نکلا تھا تو ہاتھ پانی سے تر بتر تھا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے، ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ کسی کا ہاتھ ڈالو نا تو سوچ سمجھ کے ڈالا کرو، ذرا دیکھ بھی لیا کرو کہ بھائی پیچھے ہے کون۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اندھیرے میں تیر مت ڈالو۔ ہاں جی، کیا ہوا غوث اعظم کے دور میں؟ ایک دیو تھا، جن، ایک لڑکی کو اٹھا کے چلا گیا۔ وہ لڑکی کون تھی پتا ہے؟ لڑکی کا باپ جو تھا وہ غوث پاک کا مرید تھا۔ سبحان اللہ۔ اس جن نے دیکھا ہی میں کر کیا گیا، وہ جن کا دماغ خراب ہوا تھا، بغیر دیکھ کے اٹھا گیا۔ وہ گیا غوث پاک کے پاس، غوث پاک میرے ساتھ یہ ہو گیا، جا جنگل میں جا، جنگل میں جا کر یہ وظیفہ پڑھ وظیفہ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے غوث پاک چاہتے تو وہیں سے اٹھاتا تھا،
یہ کچھ دکھانا مقصود تھا، یہ دکھانا مقصود تھا. وہ کہتا جنگل میں گیا، جنگل میں جا کر پڑھ رہا تھا وظیفہ. تھوڑی دیر ہوئی تو جنات کا بادشاہ حاضر ہوا. کون آیا؟ جنات کا بادشاہ. اور آ کر کہا کہ کیا بات ہے، مجھے کیوں یاد کیا، کیا مسئلہ ہے؟ شیخ عبد القادر کا مرید ہے تو، کیا تیرے سب مسئلہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک جن ہے، پتہ نہیں کون، میری بیٹی کو اٹھا کے چلا گیا. تو اس نے کہا کون ہے؟ سامنے لاؤ. سبحان اللہ. او بے شرما، بے حیا، بے غیرت، تینوں شرم نہیں آؤ؟ غوث پاک دی مرید نہیں اٹھا ملے گا، اور حاضر کرو نا. بیعت بتے کرے جو تو جن کو حاضر کیا گیا. پہلے تو جن کے بادشاہ نے لڑکی دی، وہ معافی مانگی، معاف کر دو، اور کہا اس کو قتل کرو. اس ظالم نے اتنا بڑا کام کیا، غوث پاک کی مرید کو اٹھا. اب اس پورے واقعے کو شعر میں سنو. ہوئی ایک دیو سے آزاد، ہوئی آزاد، اللہم صلی علی محمد مبارک صلی یا غوث المدد. ہوئی اس دیو، ہوئی ایک دیو سے آزاد لڑکی، اس نام لیوا کی. ہوئی ایک دیو سے آزاد لڑکی، اس نام لیوا کی. پڑا جنگل میں اس نے جب وظیفہ سے آیا، پڑا جنگل میں اس نے جب وظیفہ سے آیا. اور سنو، غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں میرا یہ قدم، قدم کی بات ہو رہی ہے. قدم کے بعد پھر ساق آتا ہے. ساق کہتے ہیں پنڈلی کی. ابھی قدم کی بات، ساق کی بات نہیں. سبحان اللہ. گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، سبحان اللہ. لوٹ گئے. کشف ساق آج کہاں؟ یہ تو قدم تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم کی بات ہوئی ابھی. آئے سنو، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. تو جب غوث پاک نے اعلان کیا نا، تو غوث پاک کے منبر کے بالکل قریب ایک بیٹھے تھے اللہ کے ولی، انہوں نے فوراً غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پہ لے لیا. سبحان کہا اللہ. حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں میرے سر پر. اعلان کہاں کا تھا؟ گردن کا. وہ کہتا ہے حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں، یہ میرا سر بھی آ رہا ہے، سر پہ ہے. تو غوث پاک فرماتے تو نے دیر کر دی، یو آر لیٹ، تو نے دیر کر دی. تجھ سے پہلے بھی خراسان کی وادیوں میں بیٹھا ہوا ایک، اس نے جب یہ اعلان سنا نا میرا، تو اس نے کہا بل علی رأسی وعینی، یعنی کہ حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں، میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا. سنو اس پر شعر سنو، اللہ کا یاد آ جائے. ہاتھ مت کری تو فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے، سنا فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے،
جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار سے آدم کا جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار سے آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا سے آدم کا. سبحان اللہ کیا شان ہے. ٹھیک ہے اب میں ذرا اپنا نعرہ لگاتا ہوں. اب آپ جب اپنا یا غوث. ٹھیک ہے نعرہ غوثیہ. غوث اعظم بڑے سخی سخی ابن سخی ہیں. تشریف فرما تھے. ایک عقیدت مند آیا عرض کی حضور میرے گھر کی کل دعوت قبول کریں. سبحان اللہ. کل میرے ہاں تناول فرمائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کل آپ کیا. بڑا خوش چلا گیا. تھوڑی دیر میں تو دوسرا مرید آیا. کہا حضرت کل میری دعوت قبول کریں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کل تیرے. وہ بھی چلا گیا. تھوڑا ایک تیسرا آیا. حضرت کل میری دعوت قبول کریں. سبحان اللہ تیرے پاس. اس طرح کتنے ہیں 70. کتنے سندھی میں 70 مرید آئے. آپ نے سب سے کہہ دیا کل تمہارے. وہ سب کی تو نکل پڑی لوٹری. سب خوش ہو گئے. غوث اعظم آ رہے ہیں. آج ہمارے گھر کے اندر کوئی بزرگ آتا ہے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور جس کے گھر میں غوث اعظم آ رہے ہوں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں نا وہ نا خبرم رسیدہ انشب کہ نگار خواہی آمد سر من فدا راہ کے سوار خواہی آمد. وہ ایسے خوشی. اور جناب خوشی دعوت کر لی. آپ تو سب کے یہاں پہنچ گئے. اچھا دوسرے دن جب ملا نا تو بڑا تو ہوتا نا. اب جس کے گھر پہ غوث اعظم آ جائے تو وہ چھپے وہ بات نہیں کرے. وہ بتائے گا نہیں میرے گھر غوث پاک آئے تھے. مارکیٹ میں گزرے بازار میں گزرے پناہ سن کیا ہوا کل بڑی قسمت کھل گئی. کیا ہوا کل غوث اعظم میرے گھر آئے کھانے کے لیے. سبحان اللہ. میرے گھر نہیں ہے میرے گھر. تو تیسرا بولتا ہے کیا بات کر رہے ہو کل دوست میرے گھر پہ تھے. 70 کے 70 کے غوث پاک میرے گھر بولتا میرے گھر. اب 70 نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں ہم چلتے ہیں غوث پاک کے آستانے پہ اور غوث پاک کے خادم خاص سے پوچھ لیتے ہیں. وہ بتائے گا کہ غوث پاک کس گھر. 70 کے 70 جاتے ہیں اور غوث پاک کے خادم خاص سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میں سے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ غوث پاک ہمارے گھر. اب آپ فیصلہ کرو بتاؤ غوث پاک کہاں تھے کس کے گھر گئے تھے. تو خادم کہتے ہیں غوث پاک تو کہیں نہیں تھے. غوث پاک تو یہی تھے. ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں تھا. وہ سمجھ میں آ نہیں سکتا غوث اعظم کا. سمجھ میں آ نہیں سکتا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. غوث پاک کی بڑی شان ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا غوث اعظم بازار سے گزر رہے تھے. ساتھ میں مرید تھے. ساتھ میں مرید ایک ساتھ چل رہا تھا ساتھ میں. تو غوث اعظم مارکیٹ سے گزرے نا بازار سے تو مرید نے دیکھا کیا بات ہے غوث پاک کی طرف توجہ نہیں کر رہا. کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. سب کوئی آ ہی نہیں رہا. سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے. لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا. آج کیا بات ہے. اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کس کے بارے میں جو روشن ضمیر ہے. تو ساتھ چل رہا ہے. خیال آیا دل میں. غوث اعظم اس کے دل میں خیال محسوس کیا. اور تھوڑی دیر ہوئی نا تو ساری مخلوق غوث پاک کی طرف لپکی. سبحان اللہ. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی پاؤں چوم رہا ہے کوئی. تھوڑی دیر دوبارہ چلے گئے اپنے کاموں میں لگ گئے. تو غوث پاک نے اس کو دیکھ کر کہا سن تو یہ سوچ رہا تھا سن مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری مٹھی میں. جب چاہیں کھینچ لیں جب چاہیں چھوڑ دیں.
یہ غوث اعظم کی شان. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آتا نا شخص اور ایک رات رکتا نا غوث پاک کے پاس تو صبح ولی بن کے نکلتا. سبحان اللہ. سخی تھے نا, ولایت دینے والے نا. ایک رات رکتا نا غوث پاک کے پاس تو صبح ولی بن کے نکلتا. تو غوث اعظم کے دربار میں ایک خاص خادم تھے غوث پاک کے. اس کا کام یہ تھا کہ غوث پاک کے مہمانوں کو وضو کروانا. سبحان اللہ. پہلے وضو ایسے تھوڑی ہوتی تھی, نل کے تھوڑی تھی, لوٹوں میں سے ہوتی تھی. خود کرو یا کوئی کروائے. تو اس غلام کی بس یہی خدمت ہوتی تھی کہ مہمان آئے تو وضو کروائے. اس کے دل میں خیال آیا کیا بات ہے, اتنے سالوں سے میں رہ رہا ہوں, غوث پاک کی بارگاہ میں ایک دن آتا ہے, کوئی ایک رات رکتا ہے, صبح ولی بن کے گزر جاتا ہے, مجھے کچھ نہیں ملا. وہ دل بداشا ہوا, چھوڑ کے چلا گیا. غوث کا در چھوڑ کے چلا گیا. وہ چلا گیا نا, غوث پاک نے چھوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ چلا گیا نا, غوث پاک نے چھوڑا. وہ چلا گیا جنگل میں, دیکھتا تو کیا دیکھتا, دو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے عبادتیں کر رہے ہیں. تو وہ گیا ان کے پاس, کہا مجھے اپنے پاس رکھ لو. بولا میرے پاس کیا کرو, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بولا بابا جی رکھ لو نا, بس جو کھاؤ گے کھا لوں گا, جو پیوں گے پی لوں گا, میں آپ کے پاس رہوں گا, مجھے رکھو. بیٹھ جا, تو بھی آ جا. کچھ دن گزر گئے تو انہیں بھوک لگی. تو دو ولیوں میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا, اور جب ہاتھ اٹھائے نا تو کھانے کا ایک تھالا گیا, ایک تھالا کھانے کا. تینوں نے مل کے کھا لیا. پھر کچھ دن گزرے, ہماری طرح روز تھوڑی کھاتے ہیں, دن میں 10 دفعہ کھاتے ہیں. وہ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں. اللہ کے ولی کی شان ہے, 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے, ایسے گزرے. بہرحال کچھ دن گزرے تو پھر بھوک لگی, تو پھر ولیوں میں سے دوسرا ولی تھا نا, تھوڑی دیر میں تو کھانے کا تھالا آ گیا. تینوں نے کھایا. کچھ دن ہو گئے, پھر بھوک لگی تو دونوں ولیوں نے اس سے کہا, غوث پاک سے خادم سے کہا, اب تیری باری ہے, تو مانگ. بولا میں کیسے مانگوں؟ بولا ہماری باری میں ہم نے مانگ لیا, اب تیری باری ہم کو تجھے مانگنا ہوگا. اب وہ بڑا گھبرایا, اس نے ہاتھ اٹھائے تو کھانے کے 2 تھالا. کتنے دو آئے؟ تو ولی حیران پریشان, کہتے ہیں بات بتا, ہم مانگتے ہیں تو ایک, تیرے مانگتے 2, بات کیا؟ بولا میں نے تو اتنا ہی کہا مولا یہ تیرے ولی بیٹھے ہیں پروردگار, مجھے تو کچھ ہوں, میں تو کچھ ہوں نہیں, ان کا صدقہ دے دے تو دے دیا. اب ولیوں تم بتاؤ, تم دعا میں کیا مانگتے؟ اب سننا ہو, سننا دل سے سننا. دل ہے کہ نہیں ادھر, پہلے بتاؤ ادھر ہے کہ نہیں. سنو اے ولیو, تم بتاؤ تم کیا مانگتے ہو دعا میں. تو ولی کہنے لگے ہم کیا مانگتے ہیں, ہم تو اللہ سے کہتے ہیں مولا تجھے غوث اعظم کے اس خادم کا واسطہ جو ہم کو وضو کرواتا تھا کھانا دے دے. یہ سنا تو اس کا ٹھکانے آ گیا. بولا یار میری حالت یہ ہو گئی, وضو کرواتے کرواتے میرا یہ مقام ہو گیا کہ لوگ میرے صدقے میں ولی دعا مانگتے تو کھانا کھاتے. دوبارہ گئے غوث پاک کے پاس اور آ کر معافی مانگی, وضو کروا. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا. اسی لیے کہتے ہیں سائیں تو سائیں, سائیں کا نوکر بھی سائیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سائیں تو سائیں, سائیں کا, میں آگے کی بات کروں, سائیں کا سائیں, سائیں کا کتا بھی سائیں. غوث اعظم کے دور میں ایک ولی تھے اور وہ شیر پر سواری کرتے تھے, اور جہاں جاتے تھے نا وہ کہتے تھے میرے شیر کے لیے گائے پیش کی جائے. دیکھو اللہ والوں کی باتیں جو ہوتی ہے نا وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ والے تھے, ان پر تجلی کسی اور اسم کی تھی,
ہے جی. ایک توحید حقیقی بھی ہوتی ہے نا, توحید عددی تو الگ چیز ہے. یہ باتیں نکل جاؤں گا کہیں اور, میں اس لیے نہیں آیا الجھانے نہیں آیا, سلجھانے آیا. تو وہ شیر پر سواری کرتے اور جب پہنچتے کہیں تو کہتے میرے شیر کے لیے گائے پیش کی جائے. ایسے گھومتے 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 ایک دن آگے غوث پاک کے شہر, اور وہی ڈیمانڈ کی کہ میرے شیر کے لیے گائے پیش کی جائے. تو غوث پاک نے کہا ان کے لیے گائے پیش کی جائے. جب گائے جا رہی تھی نا تو غوث پاک کی گلی کے اندر ایک کتا تھا, ایک تھا کتا. اس نے دیکھ لیا کہ شیر کے لیے میرے غوث کی گائے جا رہی ہے. اس کی غیرت ہے نا, غیرت, وہ جاگ اٹھی. وہ لاگر سا کمزور سا دبلا سا پتلا سا کتا غوث کی گلی کا تھا. اس کی غیرت جاگ اٹھی کہ میرے ہو کہ تو میرے غوث کی گائے کھائے. جب گائے چلی نا تو پیچھے کتا جا کے ایسے کہہ رہا تھا ہاتھ تو لگا, کوئی ہاتھ تو لگائے. اور پیچھے پیچھے گیا نا, جب شیر کے پاس پہنچنے گائے اور شیر نے چاہا کہ اب میں اس کو اپنا نوالا بناؤں, جیسے ہی چاہا حملہ کرنے, اس سے پہلے کتے نے حملہ کر دیا. کتے نے حملہ کر دیا شیر پر اور شیر کو پھاڑ کر کھا گیا. اعلی حضرت نے کہا نا کہ کیا تھا میں جس نے ہدایت کا ہوں پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, ہم نہیں جان سکتے. یہ ہمارا ہم پر بڑا کرم ہے. خدا کے فضل سے اوپر زمین قادری سو جا سے وہ قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ سے آگا بنا